خدا کے مقدس کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 4واں باب جو کہ 44 آیات پر مشتمل ہے۔ یسوع کی آزمائش۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب میں دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنکرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا۔ یسوع گلیل میں خدمت شروع کرتا ہے۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ یسوع ناصرت میں رد کیا جاتا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسیہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مجھے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا، اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم، اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نجوم میں کیا گیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیہ کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیہ ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا، مگر ملک سیدہ کے شہر سرپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا، مگر نعمان سوریانی۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا، اور اس پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دے، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا، ایک بدروح گرفتہ آدمی۔ پھر وہ گلیل کے شہر کیفر نجوم کو گیا، اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔
यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। और गिरदोनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। यस्सु बहुत लोगों को शिफा देता है। फिर वो इबादत खाना से उठकर शमून के घर में दाखिल हुआ और शमून की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्लाकर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गई। और वो उन्हें झिड़कता और बोलने न देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। यीशु इबादत खानों में तालीम देता है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक वीरान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील की इबादत खानों में मुनादी करता रहा। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन।